معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں بدلو سوچ بدلو زندگی کے موضوع سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم ماہ مبارک سے گزر رہے ہیں اور اس ماہ کے ان ایام میں ہم شامل ہیں جو بڑے اہمیت کے حامل ہے، اور اس کی راتوں میں ایک رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کی اہمیت و فضیلت سے ہم سب واقف ہیں۔ ماہ رمضان کا پانا، ماہ رمضان کا زندگی میں آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے۔ جو اس کو پاتا ہے، اس کی قدر و قیمت کرتا ہے اور اس پر اپنے آپ کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو بدلتا ہے اور اپنی زندگی کا ایک لاہ عمل بناتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، یقیناً یہ ماہ رمضان اس کے لیے قابل مبارکباد ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کے ساتھ جیسے ہی ہم ان ایام میں جڑ رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جو چیز مجھے اور آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ جاننا ہے کہ مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے، یا مجھے اور آپ کو کیسے کرنا ہے، یا کس طرح سے عبادتیں کرنا ہے، یا کس طرح سے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، کس طریقے سے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کئی ایسے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کے آمد کے ساتھ ایک ماحول معاشرے میں ایک رسماً رمضان کو گزارتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خاندانی طور پر رمضان کو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے دادا نے ایسے گزارا تھا، ہمارے والد نے ایسے گزارا تھا، میں بھی ایسے گزاروں گا۔ یہ شہر یا علاقائی اعتبار سے ہم تصور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سلسلہ جو جاری اور ساری ہے اسی کے مطابق ہم رمضان کو گزار کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان کو پا لیا، یا رمضان کے اندر ہم نے اپنے آپ کو حقیقت میں مسلمان بنا لیا۔ یہاں سے تبدیلی کی اشد ضرورت ہے، اور تبدیلی سے پہلے سوچ انسان کی بنتی ہے۔ کوئی بھی مکان یوں ہی کھڑا نہیں ہو جاتا، کوئی بھی ادارہ یوں ہی کھڑا نہیں ہوتا، کوئی بھی مسجد یوں ہی نہیں بن جاتی۔ اس سے پہلے انسان کے ذہن میں بہت سارے خیالات آتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو وہ سوچ سوچ کر ایک نتیجے پر پہنچتا ہے، اور نتیجے کے بعد وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ آئیے میں اور آپ یہ سوچیں کہ مجھے اور آپ کو یہ جو رمضان تربیت کا مہینہ ہے، تبدیلی کا مہینہ ہے، تزکیے کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، کیسے ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں تاکہ یہ رمضان جو ہماری تربیت کرے گا یا تربیت ہماری ہوگی، رمضان کے بعد بھی میری اور آپ کی زندگی ویسے ہی چلے۔ یہ سوچ کو لے کر جیسے سب سے پہلے ہم آگے بڑھتے ہیں، تو یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ مجھے اور آپ کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو، بلکہ ہر انسان کے بچے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ ایک مقصد حیات ہے، زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اگر سب سے پہلے مقصد متعین ہو جائے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، اللہ کے پاس فرشتے موجود تھے، اللہ کے پاس جنات موجود تھے، اللہ کے پاس بہت ساری مخلوقات موجود تھی، اللہ نے مجھے اشرف بنا کر کیوں پیدا کیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ زندگی میں آنا، صرف کھانا پینا، عید منانا، شاپنگ کرنا، یا اس طریقے سے عام ماحول کی طرح زندگی گزارنا اور چلے جانا؟ یا سوچ اگر ہم تبدیل کرتے ہیں، تھوڑا سا غور تدبر کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں اللہ نے پیدا کیا، تو الحمدللہ اکثر مسلمانوں کو وہ آیت مبارکہ یاد ہو چکی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادتوں میں کئی عبادتیں ہمارے سامنے آتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کس کی ہو اور عبادت کیسے ہو؟ یہ بڑے اہم سوال ہے، جہاں سے انسان اپنی سوچ کو بدلتا ہے اور مقصد کو پہچانتا ہے، تو کس کی عبادت کی طرف جانا گوارا کرتا ہے۔ عبادتیں تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، بہت سارے الہ انہوں نے بنا رکھے ہیں، معبودان باطل بہت سارے ہیں، معبود برحق ایک ہے۔ کس کی عبادت ہوگی؟ کس کی عبادت ہوگی؟ سوال لے کر آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کی عبادت ہوگی، معبود برحق کی عبادت ہوگی، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جو سارے انسانیت کا خالق و مالک ہے،
اس کی عبادت ہوگی جس کی ہم نے گواہی دی ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ سوال کا جواب آسان ہے کہ عبادت ویسے ہوگی جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان، ہمارے آبا، ہمارے اجداد، ہمارا علاقہ، ہمارا ملک اگر کوئی تعلیم دیتا ہے، طریقہ بتاتا ہے، تو وہ طریقہ قابل قبول نہیں جب تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تصدیق نہ ہو جائے، عملی طور پر، قول کے طور پر، خاموشی کے طور پر، صحابہ کے عمل پہ آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، اس کا طریقہ کار مل جائے تو وہ عمل، وہ عبادت قابل قبول ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت میں صرف اللہ کی عبادت میں ویسے عبادت جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مرحلہ طے ہو گیا۔ اگر ہماری یہاں پر سوچ بن جاتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے، دنیا کمانا نہیں ہے، دنیا کے عہدے نہیں ہے، دنیا کا منصب نہیں ہے، دنیا کی سیاست نہیں ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پر مجھے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ مرحلہ ختم ہوتا ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی سوچ کو لے کر تو ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ جو زندگی اللہ نے دی ہے یہ آسان نہیں ہے۔ یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے عارضی طور پر 70 سالہ، 80 سالہ، 100 سالہ، جو بھی اللہ نے مقدر کر رکھی ہے، یہ یوں ہی نہیں دی ہے۔ اللہ نے اس زندگی کو آزمائش بنایا ہے، اللہ نے آزمائش بنایا ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، بڑھاپے سے لے کر موت کے مرحلے تک قدم بقدم آزمائش ہوگی۔ یہ طے کرنا ہوگا، یہ سوچ بنانی ہوگی کہ میری زندگی اتنی آسان نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کے معاملات کے اندر، دینی معاملات کے اندر، ماحول معاشرے کے اندر مجھے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہوگا، اور یہاں آزمائش جب آتی ہے تو ایسی آزمائش میں کیسے کھڑے ہونا ہوگا، یہ سوچ بنانی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بات کی وضاحت کی ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ انہیں آزمایا جائے گا، انہیں آزمایا جائے گا۔ ہر زندگی کے ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دن، ہر رات میری اور آپ کی آزمائش جاری ہے۔ ہم امتحان گاہ میں ہیں۔ یہ تصور، یہ سوچ لے کر مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی آسان نہیں، آزمائش ہوگی۔ کیسے آزمائشیں ہوں گی؟ خیر کے ذریعے آزمائشیں ہوں گی، سر کے ذریعے آزمائشیں ہوں گی، دوست کے ذریعے آزمائش ہوگی، بیوی بچوں کے ذریعے آزمائش ہوگی، پڑوسی کے ذریعے آزمائش ہوگی، استاد کی شاگرد کے ذریعے ہوگی۔ جہاں جہاں جتنے اسباب آپ کو اللہ نے جوڑے رکھے ہیں وہاں پر آزمائش ضروری ہے کہ ایسی صورت میں آپ کس طرح اپنے زندگی کے لمحات گزارتے ہیں۔ یہ وہی لمحات ہے جو روزے کی حالت میں ہم گزار رہے ہیں، روزے کی کیفیت میں جو گزار رہے ہیں۔ یہ روزہ یہی تربیت کر رہا ہے کہ تمہاری زندگی کے آنے والے ایام کے اندر جس طرح اپنے آپ کو، اپنی زبان کو تم نے لگام دیا ہے، اپنے کان کو لگام دیا ہے، اپنی آنکھ کو تم نے لگام دیا ہے، اپنے آنکھوں کو تم نے لگام دیا ہے، اپنی سوچوں کو تم نے لگام دیا ہے۔ یہ روزہ ہمیں بتا رہا ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں جہاں آزمائش ہوگی، ہمیں آزمایا جائے گا، صبر کے دامن کو تھامنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ زندگی کے اندر مومن کا کردار کیا ہوتا ہے۔ مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ منافق کا تذکرہ الگ ہے، منافقین کا تذکرہ الگ ہے، کفار کا تذکرہ الگ ہے۔ یہاں پر مومن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا عجبا لامر المؤمن، مومن کا بڑا تعجب خیز معاملہ ہوتا ہے۔ کیا معاملہ ہوتا ہے زندگی کے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اذا امرہ کلہ خیر، جو کچھ اس کو پہنچتا ہے زندگی کے اندر، بچے کی آزمائش، بیوی کی آزمائش، مال کی آزمائش، تجارت کی آزمائش، صحت کی آزمائش، کامیابی کی آزمائش، ناکامی کی آزمائش، جو کچھ اس تک پہنچتا ہے، ان امرہ کلہ خیر ان اصابتہ، اگر اس کو کوئی اچھی چیز پہنچتی ہے، اچھی چیز پہنچتی ہے، کچھ خوشخبری پہنچتی ہے، کوئی مال حاصل ہوتا ہے، کوئی اچھی چیز پہنچتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے،
اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے دی ہے، میری محنت سے نہیں، میری کامیابی سے نہیں، میری تگودو سے نہیں، یہ اللہ کی رحمت سے اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اس پر شکر گزاری کی زندگی گزارتا ہے۔ اور مومن کا دوسرا مرحلہ، دوسرا پہلو کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، آفت پہنچتی ہے، پریشانی آتی ہے، نقصان ہوتا ہے، صحت میں خرابی آتی ہے، کوئی خبر ایسی آتی ہے جہاں سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو مومن کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ وہ صبر کے دامن کو تھام لیتا ہے۔ روزہ مجھے آپ کو یہی سکھا رہا ہے کہ صبر کیسے کریں، شکر کیسا کریں، کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ ایک عام زندگی جو میری اور آپ کی ہوگی، جو آزمائش کے اندر مبتلا ہے، ایسی صورت میں ایک مومن کو چاہیے کہ جب اللہ کی نعمتیں میسر آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب کبھی کوئی آزمائش آئے تو صبر کی زندگی گزاریں۔ یہ وہ سوچ ہے جہاں سے ہمیں بدلنا ہوگا، یہ زندگی بڑی آسان ہوگی اس صورت میں جب ہم اپنے آپ کو یہ طے کر لیں گے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری زندگی میں ہونے والے مسائل پہ مجھے کرنا کیا ہے، میری زندگی میں حاصل ہولی نعمتوں پہ مجھے کرنا کیا ہے، یہ طے ہوگا تو آسان ہوتا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں آتی ہے زندگی کو مثالی بنانے کے لیے، زندگی کو مثالی بنانے کے لیے، آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ زندگی آزمائش ہے، زندگی میں صبر اور شکر ضروری ہے، یہ مومن کا کردار ہے، زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن ان ساری عبادتوں میں کون سی چیز ہے جس کو اپنانے سے میں اور آپ اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں؟ کون سی چیز ہے؟ اگر غور تدبر کریں تو بہت ساری چیزوں کے اندر آتا ہے، سب سے اہم چیز آتی ہے وہ تقوی، وہ آتا ہے تقوی۔ آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو 258 جگہ پر، 258 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، کہیں پر اتقو کے ذریعے سے، کہیں پر متقین کے ذریعے سے، کہیں پر یتقون کے ذریعے سے۔ اگر صرف لفظ تقوی پر غور تدبر کریں تو تقریباً 15 مرتبہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے۔ یہ بہت اہم اور بہت اہم چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے انسانی زندگی کے اندر۔ اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، ویسے ہی جیسے روزے کی حالت میں ڈرتا ہے، روزے کا مقصد کو پورا کر رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ عام زندگی میں اگر انسان متقی ہو جائے، عام زندگی میں انسان اگر متقی ہو جائے، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کی ابتدا سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ پیغام دے رہی ہے ایک مومن کے لیے، ایک مومنانہ کردار ادا کرنے والے کے لیے، ایک زندگی کے مقصد کو متعین کر کر زندگی گزارنے والے کے لیے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح یہ ماہ رمضان جس میں قرآن کا نزول ہوا، قرآن کی آیت میں ذکر اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، یہ زندگی آزمائش ہے تو میں کیسے ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاؤں اور کیسے صبر کروں، کیسے شکر کروں، کیسے متقی بن جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ میرے بھائیوں، اور تھوڑا سا غور تدبر کریں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 بتاتی ہے اللہ کے پاس سب سے اہم بندہ کون ہے۔ اللہ کے پاس سب سے اہم بندہ کون ہے؟ کبھی سوچئے، مالدار، اہل ثروت، سیاستداں، اہل علم، علماء، شیخ الحدیث، عام انسان، کون سا انسان اللہ کے پاس معتبر ہے جو میں بننا چاہوں یا میری سوچ ہو کہ میں اللہ کے پاس معتبر بنوں؟ آپ سورہ حجرات کی آیت پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہاری شکلیں، تمہاری صورتیں، تمہارے اعمال، تمہارا ظاہر اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے پاس سب سے اہم بندہ کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا عام انسان ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اہل علم ہو، کوئی ہو سکتا ہے اللہ سے ڈرنے والا۔ بہت سارے تاریخی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ کیفیت مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں لانا ہے کہ اللہ سے مقرب میں بنوں۔ اللہ کا تقرب
ثواب حاصل کروں, اللہ کا پسندیدہ بندہ بنوں, تو مجھے چاہیے, آپ کو چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں. میرے بھائیوں, اللہ کے نزدیک نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى, نیکی یہی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, ایمان لانا, یہ سارے نیکی. تقوی اختیار کرنا. تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس کا معنی مفہوم آپ سبھی جانتے ہیں. میرے بھائیوں, آج بہت سارے ہم میں سے لوگ مشکلات کا شکار ہے, بیماریوں کا شکار ہے, رزق کی تنگی کے شکار ہیں, مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ہم دعائیں اللہ سے کر رہے ہیں رمضان مبارک کے اندر, اللہ میرے مسائل دور کر دے, میرے مشکلات دور کر دے, میرے پریشانیاں دور کر دے, میرے رزق کے در برکت عطا کر دے, میری اولاد نہیں اللہ اولاد دے دے, اللہ نیک اولاد ہے تو نیک صالح بنا دے. ساری دعائیں ہم کر رہے ہیں, لیکن کبھی غور کیے کہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اگر کوئی انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے, اللہ سے ڈرنے کا جو طریقہ کار ہے اس طریقے سے ڈرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک راستہ نہیں بلکہ کئی راستے کھول دیں گے. اگر رزق کی تنگی ہے تو اللہ نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحتسب, ہم ایسا اس کو رزق دیں گے کہ وہ شمار بھی نہیں کر سکتا. ہماری دعائیں یقیناً اس کے لیے ہے, لیکن دل میں وہ تقوی نہیں ہے, دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے, دل میں وہ خوف نہیں ہے, دل میں وہ کیفیت نہیں ہے. جس طرح ماہ رمضان مبارک کے روزے کی حالت میں ہوتی ہے وہی کیفیت ہمیشہ ہونی چاہیے. یہ تقوی اگر اختیار کریں گے دنیا کے آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بری کر دے گا. اتنا ہی نہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آج ماحول معاشرے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے عام مسلمانوں کو کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, بدعت کیا ہے, سنت کیا ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے. اس میں بڑا کنفیوژن ہوتا ہے, لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کس کو صحیح مانیں کس کو غلط مانیں. ایک راستہ اپنائیں, ایک راستہ اگر اپنایا جائے گا اللہ کا وعدہ ہے اگر تم یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تم تقوی اختیار کرو گے, اللہ سے ڈرو گے جیسے ڈرنے کا حکم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے حق و باطل کو واضح کر دے گا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے, یہ توحید ہے یہ شرک ہے, یہ سنت ہے یہ بدعت ہے, یہ خرافات ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. اللہ سے ڈرو گے, اللہ سے لو لگاؤ گے, اللہ کے ساتھ جڑے رہو گے, اللہ سے ہر لمحہ ہر وقت ڈرتے رہو گے. جس طرح روزے کی حالت میں ڈرتے ہیں حق و باطل کے اندر فرق کرنا آسان ہو جائے گا. جو آج کے ان ماحول میں سوشل میڈیا کے دور میں الیکٹرانک میڈیا کے اندر ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ فتنے ہی نظر آتے ہیں, ہم کنفیوز ہوتے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے. تقوی اختیار کریں گے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق و باطل کے اندر واضح کر دے گا. اسی طرح اگر آپ غور تدبر کریں آخرت کے سامان میں سب سے بہترین سامان کیا ہے؟ نماز یقیناً ہے, روزہ یقیناً ہے, زکوٰۃ یقیناً ہے, حج یقیناً ہے. سب سے وزن سب سے اہمیت والی چیز کیا ہے جو آخرت کے سفر میں میرے اور آپ کے ساتھ کام آئے گی؟ اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 197, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر الزاد التقویٰ, سب سے بہترین اگر کوئی سرمایہ ہے, سب سے بہترین کوئی چیز ہے, بہترین زاد راہ کوئی انسان لے کر جاتا ہے اس امتحان گاہ سے, اس عارضی زندگی سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہے. تو ایک سوچ کی ضرورت ہے, ایک تبدیلی کی ضرورت ہے, اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ سوچنا ہوگا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. میری زندگی اللہ کے لیے عبادت ہے اور یہ عام زندگی میں آزمائش ہے, تو آزمائش میں مجھے شکر اور صبر کے دامن کو تھامنا ہے, اور یہ ساری چیزوں کو آسان کرنے کے لیے مجھے تقوی کی زندگی اختیار کرنا ہے. تقوی کی زندگی اگر میں اختیار کروں گا تو میری دنیا بھی آسان ہو جائے گی, آخرت بھی آسان ہو جائے گی. میرے بھائیوں, اتنا ہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے اللہ ان کا دوست ہو جاتا ہے, اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے, اللہ ان کی معیت میں رہتا ہے. اندازہ کریں آج کتنے ایسے بھائی بہنیں ہیں کسی کو دوست بنانے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں, اس کے لیے تحفے تحائف پیش کرتے ہیں, فلاں اس کی خوشامدید کرتے ہیں, اس کے ساتھ جڑنے کے لیے, ایک سیلفی لینے کے لیے, ایک اسٹیج پہ چلنے کے لیے, یہ سیاست کو قائم کرنے کے لیے, اپنے عہدے کو قائم کرنے کے لیے
لیے, قیادت حاصل کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا سوچیں, سوچ لے کر آئے کہ اللہ کی معیت کیسے حاصل ہوگی. وہ خالق, وہ مالک جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے, وہ خالق کیسا ہے ہم نہیں جانتے. ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے. اس کی معیت, اس کی دوستی, اس کی ساتھ کس بنیاد پر حاصل ہوگی, یہاں سے سوچ کی ضرورت ہے بدلنے کی. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل کی آیت نمبر 128 کے اندر بات بیان کی, ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنین. اللہ تبارک و تعالی جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ان کا محسن ہو جاتا ہے, اللہ ان کا دوست ہو جاتا ہے, اللہ ان کا ولی ہو جاتا ہے. اللہ کسی بندے کا ولی ہو جائے, اللہ کسی بندے کا دوست ہو جائے, اللہ کسی بندے کا ساتھ ہو جائے تو کون ہے جو اس کو ناکام بنا سکتا ہے؟ سوچئے اولیاء اللہ کیسے بنتے ہیں, ولی کیسے بنتے ہیں, ولی اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ تقوی کے بنیاد پر ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے اور بہت ساری باتیں بیان کی ہے. بہترین اگر کوئی لباس ہے, لباس التقوی خیر, بہترین لباس تقوی کا ہے. آپ تقوی کے سلسلے میں غور تدبر کرتے جائیں تو آپ کو اور سمجھ میں آئے گا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں, روزہ ہم دیتے ہیں, روزہ ہم رکھتے ہیں, زکوٰۃ ہم سال میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت ہو جائیں تو ادا کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں حج کی استطاعت ہو جائیں حج ادا کرتے ہیں. یہ جو ارکان اسلام ہیں یہ سارے اعمال کا مقصد کیا ہے؟ ان اعمال کو کس سے جوڑا گیا ہے؟ روزے کو کس سے جوڑا گیا ہے؟ حج کو کس سے جوڑا گیا ہے؟ زکوٰۃ کو کس سے جوڑا گیا ہے؟ نماز کو کس سے جوڑا گیا ہے؟ توحید تو توحید ہے. اگر آپ غور تدبر کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جا کر جڑتی ہے تقوی سے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز کو قائم رکھتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ لوگ ہی اللہ کے رب کے راستے پر ہے, یہی کامیاب ہونے والے ہیں. اور روزے کا, نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان کی, یہ تزکیہ ہے. نماز اللہ کی عبادت ہے اور اس سے انسان جو کفر اور نفاق سے نکل کر مسلمانیت کے اندر آتا ہے, توحید کے اندر آتا ہے. اسی طرح روزہ عام چیز ہے, ہمیشہ آپ سنتے آ رہے ہیں. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدلہ نہیں بیان کیا گیا ہے, اللہ نے اپنے لیے مخصوص رکھا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تقوی اختیار کرنا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا اگر غور تدبر کریں, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم, مال لو امیروں سے جو صاحب نصاب ہے, دوسروں کو دو تاکہ ان کا تزکیہ ہو, ان کے اندر تقوی پیدا ہو, مال کی محبت نہ پیدا ہو, انہیں اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہو, مال دینے میں آسانی ہو, دل کے اندر وہ اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے پابندی پیدا ہو. یہ ہے زکوٰۃ کا مقصد. اسی طرح اگر آپ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں حج زندگی میں ایک مرتبہ ہم کرتے ہیں, استطاعت اگر ہو جائے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ یہ ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ ایسے واپس ہوتا ہے اگر اس کو حج مبرور ہو جاتا ہے, اللہ قبول کرتا ہے, حج مبرور اس کو نصیب ہوتا ہے جیسے کہ اس نے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. یہ ساری فضیلتوں کا تعلق تقوی سے جڑتا ہے. اور رمضان مجھے اور آپ کو تقوی سکھانے کے لیے آیا ہے, روزہ مجھے اور آپ کو تقوی بتانے کے لیے آیا ہے, روزہ مجھے اور آپ کو یہ تربیت دینے کے لیے آیا ہے کہ عام زندگی میں میری اور آپ کی زندگی کے مقصد میں عبادت, عبادت کے ساتھ عام زندگی میں آزمائش, آزمائش میں صبر و شکر کے ساتھ تقوی کی زندگی, اس کے بعد سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان کی ہے. اس موضوع سے بہت ساری باتیں آتی ہیں. آئیے ہم چلتے ہیں کہ اب ہم کو کرنا کیا چاہیے. اب ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ ایک سوچ ہماری بنی کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے. میری زندگی اتنی آسان نہیں ہے, آزمائش ہر قدم پر ہے, آزمائش میں مجھے صبر کرنا ہے, نعمتوں پہ شکر کرنا ہے, تقوی کی زندگی گزارنا ہے. اب ان دنوں سے جو ہم گزر رہے ہیں یہ بڑے اہمیت کے دن ہیں, بڑی اہمیت کی راتیں ہیں. اس دنوں میں ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی جو چیز آتی ہے, مجھے اور آپ کو توبۃ النصوح کرنا چاہیے. مجھے اور آپ کو توبۃ النصوح کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اب تک آپ نے جو کچھ عمل کیا, آج تک آپ نے جو کچھ گناہ کیا, آپ کس طرح کے گناہوں میں ملوث ہے, میں کس طرح کے گناہوں میں ملوث ہوں, ہم میں سے ہر ایک
فرد اچھی طرح جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے، وہ بندہ جانتا ہے کہ کس طرح کے گناہوں کے اندر وہ ملوث ہے، صغیرہ گناہوں میں ہے، کبیرہ گناہوں میں ہے، رشوت کے معاملے میں ہے، سود کے معاملے میں ہے، یتیم کے مال کھانے کے معاملے میں ہے، حقوق العباد میں کوتاہی کے معاملے میں ہے، حقوق اللہ کی کوتاہی کے معاملے میں ہے، وراثت کے معاملے میں ہے، جتنے معاملات کے اندر ہم ملوث ہیں ہم بہتر جانتے ہیں۔ آج کے بعد ہماری سوچ کو بدلنا ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے، توبۃ النصوح کرنا ہے۔ یہ رمضان اسی کا پیغام دے رہا ہے، یہی تربیت کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ اس کے بعد پھر اس گناہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ نہ ہو۔ توبۃ النصوح، آپ جانتے ہیں، آپ تنہائی میں بیٹھیں، اپنے آپ کو سوچیں، گڑ گڑائیں اور تدبر کریں کہ میں کس طرح کے گناہوں کے اندر ملوث ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں، اگر پردے اٹھ جائیں تو ایک انسان کو دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ ہم میں سے ہر فرد جانتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑے رہیں، تنہائی میں بیٹھیں، اپنے آپ کو سوچیں، میری زندگی کا مقصد طے ہو گیا، میری زندگی آزمائش ہے، صبر و شکر کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، آج کے بعد میں اللہ سے ڈرنے والا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے توبۃ النصوح، توبۃ النصوح کے لیے بہترین موقع ماہ رمضان کے روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کل یوم و لیلہ، ہر رات ہر دن میں ایک دعا کو قبول کرتا ہے، بشرط ہے کہ وہ جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو، بشرط ہے کہ وہ آواز ہماری زبان سے نکلے، بشرط ہے کہ ہماری ذہنوں میں وہ سوچ گونجے کہ اس کے بعد میں اللہ کی کسی بھی معاملات میں کوتاہی نہیں کروں گا، حقوق اللہ میں کوتاہی نہیں کروں گا، حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے سوچ کے بدلنے کے بعد، جس میں توبۃ النصوح ہے، دل کا اخلاص ہے، عزم مزمم ہے، حقوق العباد ہے۔ میرے بھائیوں، اگر توبہ کرتے ہیں اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں بات بیان کی ہے کہ انسان جو گناہ کر چکا ہے جب توبہ کرتا ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ کسی بھی طرح کے گناہ ہو، آپ کے علم میں نہیں تھے، آپ نے گناہ کیے، اب علم میں آ گئے، آپ نے توبہ کی، فائدہ دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، عمل صالح کیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ توبۃ النصوح سے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، توبۃ النصوح ارادہ کر لے کہ آج کے بعد میری زندگی میں یہ عمل نہیں کروں گا، یہ رمضان مجھے یہ پیغام دے کر جا رہا ہے، یہ رمضان میری یہ تربیت کر کے جا رہا ہے، یہ رمضان میرا تزکیہ کر رہا ہے، اور آئندہ میں کبھی اس طرح کے معاملات میں ملوث نہیں ہوں گا، چاہے دنیا کی کسی بھی طرح کی قیمت مجھے چکانی پڑے۔ ایسا اگر ارادہ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اس نے جو کچھ گناہ کیے ہیں وہ معاف تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، توبہ کریں۔ اس کے بعد ایک اور اہم چیز ہے، توبہ کے بعد جو مرحلہ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ دعا کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ جو تقدیر ہیں، تقدیر کا لکھنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہے، تقدیر بعض معلق ہیں اور بعض فکس ہیں، فکس تبدیلی نہیں آتی ہے، کہاں پیدا ہوگا، کہاں بڑھے گا، کہاں مرے گا، یہ طے ہے۔ لیکن جو معلق تقدیریں رکھی ہے وہ تقدیریں بدلتی کہاں سے ہیں، کیسے بدلتی ہے؟ آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی کو بدلیں، توبہ آپ نے کی، ارادہ آپ نے کر لیا، اس کے بعد یہاں سے ایک سلسلہ اور شروع کرنا ہے، وہ ہے دعا۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدلتی ہے، اور لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جہاں پر تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام، ہم دیکھتے ہیں ماحول معاشرے میں اجتماعی دعا کے اندر گڑگڑایا جاتا ہے، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، دعا انفرادی طور پر ہم نہیں کرتے ہیں۔ دعا جو اللہ سے مانگنی ہے، آپ جانتے ہیں آپ کو کیا مانگنا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مسائل کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے پریشانیاں کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے زندگی کا کیا مقصد آپ نے متعین کر رکھا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا۔ هو العبادات، دعا هو العبادہ، دعا ایک عبادت ہے، اور خصوصاً ان دنوں میں، ان راتوں میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیلۃ القدر میں ہم کون سی دعا پڑھیں؟ آپ پڑھ رہے ہیں، کبھی غور تدبر کرے دعا میں کیا ایسی چیز ہے؟ آپ دیکھیے قرآن کے تقریباً 350 آیات ایسے ہیں
جو تقریباً دعاؤں پر مشتمل ہے، ربنا ربنا آتینا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا، اگر آپ ان دعاؤں کو ہٹا کر صرف اس دعا پر غور کرتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی اور کہا کہ تم یہ دعا پڑھو، اس میں اتنی گہرائی ہے، اہل علم نے یہ بات بیان کی کہ ساری دعاؤں کا مغز اگر دیکھیں، ساری دعاؤں کا اگر مغز دیکھیں تو لیلۃ القدر جیسی رات میں اس دعا کا جو اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو تو پسند کرتا ہے، لہذا تو مجھے معاف فرما۔ اس میں ایک لفظ ہے فعفو، عفو، فعفو، عفو، غفور اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، کریم اللہ ہے، عفو اللہ ہے۔ عفو کا معنی ہوتا ہے پورے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دینا، مکمل طور پر مٹا دینا۔ ایک طریقہ کار ہے کہ اگر پینسل سے کوئی چیز لکھے اریزر سے مٹا دی جا سکتی ہے، پین سے لکھے تو ممکن نہیں، لیکن آج اجازت آئے اسے مٹ رہی، مثال دینے کے طور پر۔ تو اعمال جو آپ نے ہم نے کیے ہیں، اگر اس دعا قبول ہوتی ہے تو سارے اعمال کو مٹا دیا جاتا ہے، ورنہ اعمال کو رکھا جاتا ہے۔ قیامت کی اللہ چاہے تو بندے سے پوچھ سکتا ہے کہ فلاں وقت فلاں چیز تو نے کی تھی، لیکن اگر یہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو وہ اعمال دفتر سے مکمل طور پر ہٹ جاتے ہیں، فعفو عفا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دعا کو سکھایا گیا، زیادہ تر اس دعا کو کریں اور اس رات کا اہتمام کریں جو 1000 راتوں سے بڑھ کر ہیں، جو عام دنوں میں نہیں، رمضان مبارک کے آخری دہے میں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آپ عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے، یہاں تک قیام اللیل، اعتکاف کرنا، تلاوت قرآن کرنا، کثرت سے ذکر کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا، یہ بہت سارے اعمال ہیں جو آپ نے کئی علماء سے، کئی خطبات سے سنے ہوں گے۔ یہاں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے آپ کو سوچیں، اپنے آپ کو تنہائی میں لے جائیں، اپنے رب سے جڑائیں، اپنے رب سے مانگیں، اپنے رب سے اعتماد کریں، اپنے رب پر وہ توبہ کریں جو توبۃ النصوح ہو، تاکہ آنے والی زندگی ہم بدلیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے مرحلے میں یہ بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان دنوں میں بھی کرتے ہیں، کثرت سے کرنا بھی چاہیے، لیکن مال کے خرچ کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ مال آپ خرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ مال جو آپ کو پسندیدہ ہو تب جا کر تم بر یعنی تقوی کے راستے پہ جا سکتے ہیں۔ ہر کوئی مال دے رہا ہے، اپنا جو بھی بچ رہا ہے مال زکوٰۃ کا دے رہا ہے یا نفل، لیکن جو پسندیدہ مال ہے ہم اللہ کے راہ میں نہیں دیتے۔ اور اس ایام میں مال کا دینا آپ جانتے ہیں، 1 روپیہ اگر شب قدر کے اندر ہم دے دیتے ہیں اس کا کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ تو یہ آخری دنوں میں اپنے زندگی کے اندر عمل لائیے کہ ہم کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں دیں گے۔ اللہ نے جو استطاعت دی ہے، اگر اللہ نے کوئی محبوب مال دیا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کریے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ کیسی تبدیلی زندگی کے اندر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے، سخاوت کا آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے اندر، اور جو کچھ مال آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا وہ اللہ کے راہ میں دے دیتے، کبھی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر مال کا ذخیرہ نہیں کیا۔ اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ آپ کو جان معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ فرض ہو چکی ہیں نکالنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مال کو جمع ہی نہیں کیا ہے۔ وہ مقصد زندگی کا اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور آزمائش میں صبر ہے، اور مال ایک آزمائش ہے، اولاد ایک آزمائش ہے، صحت ایک آزمائش ہے، کامیابی ایک آزمائش ہے، ناکامی ایک آزمائش ہے۔ انسان کو ہمیشہ شیطان کے مکر و فریب سے بچتے ہوئے اسلامی راستے پہ چلنا چاہیے۔ اسی کا پیغام اللہ نے دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ رمضان میں داخل ہو جاؤ نہیں ہے، رمضان کی حد تک داخل ہو جاؤ نہیں ہے، رمضان کی حد تک انفاق کرو، رمضان کی حد تک آپ نماز پڑھو، رمضان کی حد تک تلاوت کرو، رمضان کی حد تک صدقہ خیرات کرو نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کی پیروی نہ کرو، یہ کھلا دشمن ہے، اور دشمن کے لیے راہیں بیان کی گئی ہے کس طرح ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ اسی طرح آپ دیکھیں ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ بہت ساری چیزوں میں ایک اور چیز ہے جو لیلۃ القدر کی تلاش، لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔
تلاش کرنے میں ایک عمل ہم سے ضائع ہوتا ہے. ہم اپنے گھر والوں کو بیدار نہیں کرتے ہیں، یا پہلے سلاتے نہیں ہیں یا سلاتے ہیں تو بیدار نہیں کرتے ہیں. ایک سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اپنے گھر والوں کو اٹھایا کرتے تھے. یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلسل جاگنے کا حکم نہیں ہے. آپ سو سکتے ہیں، آپ آرام کر سکتے ہیں، آپ راحت دے سکتے ہیں، خشوع خضوع کے لیے نماز میں یا آپ نفل میں اپنے آپ کو آرام دے سکتے ہیں. تو گھر والوں کو جگانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک آیت مبارکہ کے ضمن میں میں نے اس موضوع کو لیا تھا. اللہ نے سورہ رعد میں بات بیان کی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا. اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہیں. اسی لیے وقت کا تقاضا یہ ہے. حالات حاضرہ کا ہمیں علم ہے، ایران کیا کر رہا ہے، یہاں عرب کیا کر رہے ہیں، دبئی میں کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ گیس کا شارٹیج ہے، کہاں پر کیا ہے، دنیا کی ساری خبروں کا علم ہے. اپنی حقیقت کی خبر کا علم نہیں ہے. حقیقت میں میرا مقصد کیا ہے، میں کس چیز کا مکلف ہوں، مجھے کس کے متعلق سوال کیا جائے گا. اگر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس پر ہم نے کتنا غور کیا ہے، کتنا تدبر کیا ہے، کتنا عمل کیا ہے، کتنی سوچیں ہماری بنی ہیں. تو رمضان تزکیے کا مہینہ ہے، تبدیلی کا مہینہ ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں ہماری زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے انفاق فی سبیل کو قبول فرمائے. اللہ جو بیمار ہے انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو اللہ صحیح سالم بنا دے. اللہ تبارک و تعالی جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے. جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بے مقصد نہیں بامقصد بنایا ہے، اور اس کا مقصد ہے اس کی عبادت. اور عبادتوں میں صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. اور عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے نہیں ہوگی. جب زندگی میری اور آپ کی ہے، یہ آزمائش ہے، اور آزمائش میں ایک مومنانہ کردار یہ ہے کہ صبر اور شکر کی زندگی گزاریں. اور اس کے لیے آسانیاں جو پیدا ہوتی ہے وہ تقوی اختیار کرنے پر ہیں، اور تقوی کے بہت سارے ثمرات دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اور یہاں پر یہ مہینہ یا ایام جو ہم گزر رہے ہیں اس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے آپ کو بدلیں، اپنی سوچوں کو بدلیں، توبۃ النصوح کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، تاخیراتوں کے اندر وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ ان ایام میں وقت کو ضائع نہ کریں. اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے آپ کی اصلاح کریں. اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے. جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى والله يعلم ما تصنعون.